خودکشی نہ کریں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کے ارتکاب کے اندر بے شمار گناہ پائے جاتے ہیں۔ جو بندہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ صرف اپنی جان کو ختم کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس گناہ کے ساتھ ساتھ اور کئی گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو رہا ہو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے اللہ نے قرآن میں فرمایا کافر ہے، گمراہ۔ فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے صرف گمراہ ہیں۔ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوتا، اور یہ خودکشی کرنے والا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر اپنی جان کو ضائع کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے تو یہ چھت سے چڑھ کے کود جاتا ہے۔ بے شمار طریقے ہیں خودکشی کے جو انسان اختیار کرتا ہے، تو گویا وہ انسان خالی خودکشی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے رب سے، اپنے رب پر نا امیدی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ مومن کا شیوا نہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مومن کی زندگی جو ہے وہ مشکلات کے اندر گھری ہوئی، مومن کی زندگی دنیا میں مشکلات کے اندر ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا میں عیشیاں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اللہ نے دنیا مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ دنیا میں جو قیدی ہیں، جیلوں میں ہیں، یا وہ عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، قطعاً نہیں۔ اسی طرح مومن کی زندگی بھی دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے وہ قید کے اندر ہے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود و قیود کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے۔ جو مصائب، جو پریشانیاں اس پہ آتی ہیں، وہ اس پہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے یہ قرآن نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، مشکل وقت آ جائے، پریشانی آ جائے، اولاد نہیں ہے، اولاد فوت ہو جاتی ہے، اولاد بیمار ہے، رزق نہیں ہے، کاروبار کی تنگی ہے، حالات مشکل آ گئے، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، دوستوں نے چھوڑ دیا، لیکن تم لوگوں نے مدد رب سے مانگنی ہے، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اپنے دستے دعا رب کے سامنے بلانے ہیں، پھر رب کیا کرے گا؟ رب تمہارا مددگار بن جائے گا، پھر اللہ تمہارا ساتھ، اللہ اپنا ساتھ تمہیں نصیب فرمائے گا، اور جب اللہ کا ساتھ بندے کو مل جاتا ہے پھر وہ دنیا میں تنہا نہیں رہتا، پھر اسے دنیا کی مشکلات اور دنیا کی پریشانیاں کچھ نہیں کہتی۔ تو خودکشی کرنے والا انسان صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے والا انسان اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ اللہ پر توکل اس بندے کا ختم ہو جاتا ہے جو بندہ خودکشی کرتا ہے۔ اللہ کی ذات پر اس بندے کا توکل نہیں رہتا۔ اگر اس کا اللہ کی ذات پر توکل ہو تو وہ کبھی بھی ایسے جرم کا ارتکاب نہیں کرے گا، کبھی وہ یہ قدم نہیں اٹھائے گا کہ وہ اپنی جان کو ضائع کرے گا، کبھی بھی وہ اپنی جان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جان میرے رب کی امانت ہے، اور گویا وہ بندہ اپنے رب کی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا لا تزول قدم ابن آدم اپنے پاؤں کی مٹی کو چھوڑ نہیں سکے گا حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ وہ اللہ کے 5 سوالوں کے جواب نہ دے سکے۔ جب جواب دے گا تو اپنے قدم ہلائے گا، نہیں تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اور وہ پہلا سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنیتہ، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، زندگی کو کہاں فنا کر دیا؟ اگر خودکشی کی ہوگی، اپنی جان کو تباہ کر دیا ہوگا، ہلاکت میں ڈال دیا ہوگا، اپنی جان کو ضائع کیا ہوگا، تو پھر یہ بندہ قیامت کے دن اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، اور جو بندہ اللہ کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ بندہ جو اللہ کے
کرتا ہے یہ بندہ حقیقی معنوں میں اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے۔ اب اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے، اس کو یہ پریشانی آئے گی، اسے اس مشکل کا سامنا کرنا ہے، اللہ آزما رہا ہے، اور اللہ نے یہ کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اولاد دے کر بھی آزمائیں گے، اولاد واپس لے کر بھی آزمائیں گے، ہم مال دے کر بھی آزمائیں گے، مال واپس لے کر بھی آزمائیں گے، تمہیں تمہاری جانوں کو، والدین کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو فوت کر کے بھی آزمائیں گے، دے کر بھی آزمائیں گے۔ اللہ ہر چیز کے اوپر آزمائے گا، رزق کی فراوانی کے اوپر بھی آزمائے گا، کاروبار کی وسعت کے اوپر بھی آزماتا ہے، اور کاروبار میں تنگی کر کے بھی اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ اور جب انسان خودکشی کرتا ہے تو گویا وہ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے انجام کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ کافروں کا شیوا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے تو امید ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت پر انہیں پورا یقین ہوتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، مشکل آئے، پریشانی آئے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کے لیے تو اللہ نے دونوں طرف کی خیر ہی خیر رکھی ہے، اگر اس کو تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اس صبر پر بھی اللہ اسے اجر و ثواب سے نواز دیتا ہے، اور اگر اللہ اسے فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اس پر بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، صبر کرتا ہے تب خیر ہے، اور وہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو تب اس کے لیے خیر ہے۔ یہ جو خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ مر جائیں گے تو سکون مل جائے گا۔ وہ شاعر کہتا ہے اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو ادھر جائیں گے۔ ادھر سانسیں بند ہوئی، ادھر پنکھے کے ساتھ لٹک کر اس نے خودکشی کر لی، اس نے گھر کی چھت سے کود کر خودکشی کر لی، اس نے آگ سے اپنے آپ کو جلا لیا، وہ کنویں میں یا دریا میں اس نے آگ کو ڈبو کر مار دیا۔ طرح طرح کے جو بھی طریقے ہیں، پستول کے ساتھ، خنجر کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، چھری کے ساتھ اور زہر آلود گولیاں کھا کر اگر کوئی بندہ خودکشی کر لیتا ہے تو اس کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیث سے سماعت فرمائیں اور اس کے بعد گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مارتا ہے تو جہنم میں اس کی سزا یہی ہے۔ یہ قبر کی اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس کی قبر کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کے اندر ایک پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، اور اس پہاڑ سے وہ کودتا ہے، مر جاتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر چڑھتا ہے، پھر کودتا ہے۔ یہ سزا اس کے لیے قیامت تک جاری ہے۔ جس اوزار کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ اس نے یہ خودکشی کی ہے وہ قیامت تک اسی سزا سے اپنے آپ کو دوچار کرتا ہے۔ سیدنا جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے امت میں ایک بندہ تھا جو زخموں کی تاب نہ لا سکا اور اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، زخمی ہو گیا جنگ میں، تو اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا کہ اس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکا، اور پھر خون نکلنے کی وجہ سے، خون نہ رکنے کی وجہ سے وہ بندہ چل نہ سکتا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا اور فرمایا اس بندے پر میں نے جنت کو حرام کر دیا کیونکہ اس نے میرے فیصلے پر اپنے فیصلے کو بدل دیا۔ تو کوئی بھی وہ بندہ جو بندہ اللہ کے احکامات کے آڑے آئے گا وہ بندہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے چیز بیان کی ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو اپنے آپ کو قتل کرنے کے 3 معنی میں نے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کچھ گناہ شریعت اسلام میں ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو قتل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایک گناہ یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس نے قتل
بڑی ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ ایک ایک کانٹے کے چبھنے پر اللہ مومن کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو جو بڑی بڑی پریشانیاں، مسائل، مشکلات آتی ہیں تو اس کے بدلے تو اللہ کتنے کتنے گناہوں کو معاف کرے گا، جنت میں کتنے کتنے درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت اسلام پر زندگی گزارنے